الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کے آج کے سیشن میں آیات ہوں گی 7 اور 8۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ ترجمہ ہے، اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ و پیراستہ کر دیا، مزین کر دیا، یعنی حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا، زینت دے دیا، تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے کراہیت پیدا کر دی کفر اور فسق اور نافرمانی سے، تمہارے دلوں میں اس کو ناپسندیدہ کر دیا، اس سے کراہیت پیدا کر دی، اس سے نفرت پیدا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، محبوب کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ راشدون کون ہیں؟ یہ اصل میں صحابہ کی تعریف یہاں پہ ہو رہی ہے، اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہر مومن بندہ، مومن اور مومنہ تمام۔ یا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے، ان کی گائیڈنس کی اہمیت بتائی ہے کہ جان لو کہ تم پہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور موجود ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دو، تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں اور تم پر تم سے زیادہ شفیق، اور تمہارے بارے میں تمہاری اپنی رائے سے ان کی تمہارے بارے میں جو رائے ہو زیادہ بہترین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی مصلحتوں کے حوالے سے ان کی اپنی رائے بہت کمزور ہے، یعنی مسلمانوں کی اپنی رائے بہت کمزور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ ایک ریولیشن کے تھرو بات کرتے ہیں، وہ وہی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو پیغامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اس کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں، تو وہ زیادہ درست بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اور سورہ مومنون کی آیت یہاں پہ ریلیونٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائے۔ یہاں پہ یہ کہ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، یعنی کہ سب کچھ فساد سے بھر جائے پورا زمین، اگر میجورٹی کی بات، اگر ایموشنل مطلب کچھ اس طرح کی چیز جو ہے اس کی پیروی کی جائے اور وہی کی پیروی نہیں کی جائے، رسول کی اطاعت نہ کی جائے اور اس کے اوپر دوسری باتوں کو پریفرنس دیا جائے، تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے، سب کچھ فساد سے بھر جائے اور لوگ خود مصیبت میں پڑ جائیں۔ صحابہ کبھی کبھی اپنی رائے دیتے تھے، لیکن ہر بار اگر ان کی بات مان لی جائے تو نظام بگڑ جاتا، کیونکہ وہ وہی کے تحت نہیں کہتے، وہ اپنی یعنی عقل و فہم اور اپنی پسند کے مطابق کوئی بات یعنی ایک رائے دیتے تھے، تو کئی دفعہ ان کی رائے مان لی گئی، کئی دفعہ ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اور لیکن فائنل جو ہے نا وہ گائیڈنس وہی کے ریولیشن کے تھرو ہوتی تھی، کسی ایموشن اور کسی میجورٹی کے اوپینین سے نہیں۔ اور بندہ مومن کو یہ بات جو ہے اس کو زیادہ محبوب ہے کہ اللہ اور رسول کی جو بات ہے، اللہ کی طرف سے اس کے وحی کے ذریعے جو رسول کے ذریعے سے جو بات ملتی ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس بات کو مومنوں کے لیے ان کے دلوں میں مزین کر دیا، محبوب بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو جو ہے وہ ناپسندیدہ بنا دیا، کراہیت آمیز بنا دیا، اس سے نفرت پیدا کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات کی ہدایت صرف نالج نہیں، یہ دل کی کوالٹی بھی ہے، اور اس میں کیا ہے، دین میں اپنی رائے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کو لازماً فالو کرنا ہے، اور جب گناہ محسوس ہونے لگے اور فکر ہونے لگے گناہ ہو نہ جائے، گناہ سے بچنے کی فکر ہو جائے نا، تو یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اس چیز سے کراہیت پیدا ہو جائے، قرآن و سنت کی باتیں جو ہے وہ محبوب لگنے لگے، پسندیدہ ہو جائیں، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس سے اپنے ایمان کا لیول ہم چیک کر سکتے ہیں خود کہ کیا مجھے نماز، قرآن، ان چیزوں میں دل لگتا ہے، اس سے اٹریکشن فیل ہوتی ہے، اس کی طرف مطلب رغبت ہوتی ہے، یا پھر جو دوسری چیزیں گناہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پسندیدگی ہے۔ تو یہاں پہ اپنا آپ کو انسان چیک کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
انسان کو جو ہے نا رشد و ہدایت راشدون جو کہا گیا ہے نا، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ غلط کام جو ہے وہ اس سے ان کو کراہیت آنے لگتی ہے، ناپسندیدگی آنے لگتی ہے. ویسے محفلوں سے جو دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، اور قرآن کی محفلوں میں، قرآن و سنت کی باتوں میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے، اس کو ہی وہ انجوائے کرتا ہے، اس سے ہی اس کے دل جو ہے وہ کو سکون ملتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہی جو ہے رشت و بھلائی سے سرفراز فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو. آیت نمبر 8. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. ترجمہ ہے کہ اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی فضل اور احسان کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، راشدون ہونا، یہ کفر اور فسق سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہونا، اور ایمان کا جو ہے دلوں میں محبوب ہو جانا، دلوں میں سج جانا، اس کا یہ اللہ کا احسان اور فضل ہوتا ہے. انسان کے اپنی کسی محنت کا رزلٹ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فضل و احسان سے ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بندہ اپنی عبادت پہ غرور نہ کرے، ہدایت ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس میں پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ پراؤڈ فیل نہ کریں. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ میرے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. دوسروں کو نیچے سمجھنا، کسی کو جیسے حقیر دیکھنا، یہ جو ہے نا کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت میں بڑھا دے. تو یہ تو اللہ کا فضل و احسان ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. تو اس پہ شکر گزاری ہونی چاہیے، اور شکر گزاری جو ہے وہ اس عاجزی پیدا کرتی ہے، وہ تکبر نہیں لاتی ہے. تو ان دونوں آیات میں جو میسج ہے، صحیح معنوں میں جو کامیابی کیا ہے کہ دل کا ایمان سے جڑ جانا، اور ہدایت، رشد و ہدایت کیا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، گفٹ ہے اس کی طرف سے، عنایت ہے اس کی. اور دین کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت اصل دین ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.